اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے ہمیں وابستہ فرمایا اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور آج ہمیں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ گزشتہ بات چل رہی تھی کہ ایمان، اسلام کے بارے میں، کہ اسلام کیا ہے، تو ہم نے سیکھا ہے کہ اسلام ماننے کو کہتے ہیں، اور اللہ کے جو دین میں اصل ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کو ہم نے جانا ہے کہ ماننے کو اسلام کہتے ہیں، اور ہم اس کی دلیل لیں گے کیسے؟ قرآن سے۔ چلیے ایک آپ کو یہ واقعہ بتا دوں میں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں وہ جو بدو لوگ ہوتے تھے، بدوی کہا جاتا تھا ان کو، جو گاؤں دیہاتی لوگ ہوتے، تو وہ دیہاتی لوگ آ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے فرما رہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے۔ وہ کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قالتی اعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو بدوی کہہ رہے کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دو کہ یہ ہرگز ایمان نہیں لائے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ سب کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مان لیے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ قرآن کی مقدس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ سب کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مان لیے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماننے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو آج یہاں پہ ٹاپک ہو رہی ہے ہمارے اسلام کے بعد کا جو رکن ہے ایمان کا، اور ایمان پہ بات ہو رہی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ آج ہم اسلام اور ایمان میں فرق جانیں گے، اور اسلام ہمارے لیے کتنا پرائیورٹی دیتا ہے، اور ایمان اس سے بھی مقام پہ آتا ہے، اور ایمان اصل ہے اسلام میں۔ ہم یہ چیزیں جانیں گے اور قرآن اور حدیث اور دلائل سے سیکھیں گے۔ تو کنٹینیو کر رہا ہوں میں قرآن کریم کی وہ تلاوت۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے پھر کیا ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اللہ رسول کی فرما برداری کرو۔ تو اس سے ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ایمان دل میں داخل ہونے کا نام ایمان ہے، یعنی کہ جو بندے کے دل میں اللہ کے جو ربوبیت اور اللہ کے الہ ہونے کی صفت اس کے دل میں موجود ہے، اور وہ ایمان رکھتا ہو اس کے دل میں، تو وہ کیا ہے؟ ایمان والا ہے۔ تو اب آپ کو میں فرق بتا دیتا ہوں کہ جو یہ اسلام ہے نا، اسلام کو ماننا کہتے، جیسے کہ گزشتہ ہم نے سیکھا ہے، جانا ہے، تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان ماننے کو نہیں بلکہ جاننے کو کہتے ہیں۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہم نے سیکھا ہے کہ اسلام ماننے کو کہتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جاننے کو ایمان کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھو آپ، یہ قرآن پاک کی تلاوت میں اللہ نے یہی فرماتے کہ میں پھر سے کنٹینیو کروں گا کہ قالتی اعراب آمنا، کہ بدوی جو لوگ گاؤں والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دیہاتی کے لوگ کہہ رہے کہ ہم ایمان لائے یا رسول اللہ، تو آپ ان سے فرما دیے، کہہ دیجئے کہ ولیکن قولوا اسلمنا، وہ ایمان لائے نہیں پوری طریقے سے، بلکہ وہ مان لیے، بلکہ وہ مسلمان ہوئے۔ پھر فرماتے اللہ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ان کے دلوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہمیں، دل میں ایمان جب داخل ہو جاتا ہے تو بندہ ایمان والا ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں فی زمانہ، ہم بس جو بھی ارکان ہوتا ہے ہم مان رہے، تو ماننے کا نام کیا ہو گیا؟ اسلام ہو گیا۔ فرما برداری کر رہے، مسلمان ہو گئے۔ تو یہ مسلمان جب بندہ ہوتا ہے تو جو سیکنڈ ڈگری پر پہنچتا ہے بندہ، یعنی کہ جو اس کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ مومن بنے۔ مومن جب بنتا ہے تو بندہ وہ ماننے والا مومن بنتا ہے۔ اور ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو،
مسلمان مومن میں کیا فرق ہے؟ مسلمان جو ہے مانتا ہے، کیا مانتا ہے؟ اللہ کا کلام مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مانتا ہے، اور جتنے بھی اچھے اقوال ہے، اور جتنے بھی سیاستہ کی حدیث پاک ہے، اور جتنے بھی محدثین کرام کے جو قول ہے قرآن اور حدیث سے دلائل سے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ بتا دوں آپ کو میں، جب مانتا ہے نا بندہ، جو مان لیا پہلا سٹیپ ہے، جیسا مانا ہے اس کو جاننے کی جو کوشش میں لگتا ہے، پھر وہ مومن ہو جاتا ہے، وہ پھر مسلمان سے مومن ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہ فرق بھی دیکھ رہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو مانتا ہے اللہ کے احکام، جو اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ جو فرما برداری جب کر رہا ہے بندہ، تو خالی حکم کو مان رہا ہے، بلکہ حکم اللہ نے کیوں دیا ہے یہ جاننے کی جو کوشش کر رہا ہے بندہ، جب جانتا ہے، جانتا پن اس کے اندر آتا ہے، نوونگ ایڈوکیشن آتا ہے اس کے اندر، نالج آتا ہے کہ کیوں، تو اللہ نے اس کو جب مومن بناتا ہے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کہ ہم نے آج اللہ کو نہ مان لیا ہے بس، ہاں اللہ ہے، ہم اللہ کو جانے نہیں کہ اللہ کیسا ہے، یعنی کہ اللہ، آج ہم اور ایک بات بتا رہا ہوں، آج ہماری جو ٹاپک ہے اسلام کی مختصر ہے، یعنی کہ گزشتہ بھی ہم نے سیکھی ہے، انشاءاللہ آگے بھی اس پہ تفصیلات سے لیکچرز آئیں گے۔ اب یہ جو ٹاپک ہو رہی ہے کہ ایمان کی ہو رہی ہے، اور ہماری ایمان کی اصلاح ہو رہی ہے، اور ایمان آتا کیسے ہم وہ سیکھیں گے، ایمان جاتا کیسے ہم وہ سیکھیں گے، ایمان رہتا کہاں پہ وہ سیکھیں گے، اور ایمان لانے سے نصرتیں کیا ہے وہ سیکھیں گے، ایمان سے فائدے کیا ہے وہ سیکھیں گے، اور ایمان نہ لانے پر پھر بندے کو کن طرح کے گناہوں میں ملوث ہوتا ہے وہ جانیں گے۔ آج ہماری جو ٹاپک ہو رہی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کیا ہے، یہ پارٹ 1 ہے۔ اور ایمان جو ہے نا، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کا جو لفظی جو ورڈ بائی ورڈ معنی ہوتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں جاننا۔ اسلام کیا ہے؟ ماننا۔ ایمان کیا ہے؟ جاننا۔ پھر کیا جاننا، کیسے جاننا؟ اب مثال کے طور پہ اصل بات پہ میں آتا ہوں کہ آج ہم جب نماز ادا کرتے، نماز میں ہم جو پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے، ہر نماز میں جب پڑھ کے ہم کیا کہہ رہے ہوتے کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام سارے عالمین کا رب اللہ ہے، یعنی کہ اب پتہ یہ چلے کہ ہمیں رب کسے کہتے۔ تو آپ دیکھو، رب پالنے والے کو کہتے، پالنہار، جو پالتا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم پلنے والے۔ اللہ کون ہے؟ پالنے والا ہے۔ ایک ہے بندے کی ذات، دوسری ہے اللہ کی ذات۔ بندوں کی ذات کے علاوہ بھی دنیا میں ہر مخلوق ہے، چرندے پرندے، اور زمین کے اندر کے، اور دیگر پانی کے جتنے بھی جو جیو جاتی ہے، جتنے بھی جو اللہ نے بنائے ہیں، وہ تمام مخلوق بھی موجود ہے۔ یہ مخلوق جو ہے، یہ مخلوق کو پالنے والی جو ہے وہ رب ہے، پالنے والا جو ہے وہ رب ہے، ہم کو یہ پالنے والا جو ہے رب ہے۔ آج دیکھو، ہم نماز میں تو کہہ رہے ہیں کہ تمام عالمین کا اللہ پالنے والا ہے، لیکن جب ہم اپنے اندر دیکھیں، یعنی اپنے دل کا محاسبہ کریں، یعنی کہ دل میں ایک نظر ڈالے ہماری بصیرت کے، اور ہم خود اس پہ غور کریں تو ہمیں کون پال رہا ہے؟ تو ہم بچپن میں کیا کریں؟ ہم بچپن میں دیکھو، آپ ایک چیز سکھائے، کیا سکھائے کہ بچپن میں کون پال رہا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہم کامنلی ایک زمانے سے کہ ماں باپ پال رہے، تو یہ ماں باپ پھر رب ہو گئے۔ اب چلو ٹھیک ہے، مان لیے، جب اس کے بعد جب بندہ ایک 18 سال 20 سال جب ایجوکیشن ہو جاتا ہے اس کا، جب وہ کمائی پہ لگتا ہے، کوئی کام پہ لگتا ہے، کاروبار پہ لگتا ہے، تو اس کو ذمہ داری آ جاتی ہے۔ تب وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ پالنے والا کس کو دیکھ رہا ہے؟ جب وہ خود پلتا ہے، یعنی کہ وہ کماتا ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ میں پل رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے شادی کا، پھر اس کی عمر بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کے بیٹے اس کو پیسے دیتے، تو کیا دیکھتا ہے بندہ کہ بیٹے پال رہے۔ تو دیکھو، ہم نماز میں سورہ فاتحہ میں کہہ رہے کہ اللہ تو سارے عالمین کو پال رہا ہے، جب ہم اپنی دل پر ہم نظر ڈال کے دیکھ رہے کہ جب اللہ کو ہم چھوڑ کے ہم ہمارے ماں باپ بھی ہم کو پال رہے دیکھ رہے، ہم خود جب جسم میں طاقت آ گئی، عمر بڑی ہوگی، اچھی جاب مل گئی، تو ہم خود کو بھی دیکھ رہے کہ ہم پل رہے۔ جب ہم بوڑھے ہو گئے تو ہم اپنی اولاد کو دیکھ رہے۔ تو اب ہم جتنے بھی نمازیں پڑھ رہے وہ مشرک ہے، کیونکہ بتانا یہ ضروری ہے کہ شرک کیا ہے۔ آج ایمان کی بات آ گئی تو بھی اور ایک بات بتا دوں، جہاں ایمان ہے وہاں شرک نہیں رہتا۔
جہاں شرک رہتا وہاں ایمان نہیں آتا. یہ جو دل کی جو جگہ ہے یہاں رہا تو شرک رہتا یا پھر ایمان رہتا. جو بندہ ایمان لا لے تو پھر اس کے اندر شرک نہیں رہتا. جو بندہ شرک میں ملوث ہے تو بندے میں ایمان نہیں رہتا. آج ہم اگر یہ سوچے کہ بچپن میں ماں باپ پال رہے، پھر جیسا ہمیں کوئی اچھی جاب ملی تو ہم خود پل رہے، پھر ہم بوڑھے ہو گئے تو ہمارے بچے پال رہے، تو یہ ہم دیکھنا دل سے بھی یہ بھی شرک ہے. تو بتانا کیا ہے، مقصود بتانے کا یہی ہے کہ یہ شرک ہمیں نکالنا ہے. ہمیں یقین آنا ہے کہ ہمارا اللہ ہی پالنے والا. اور ایک بات دیکھو، اسلام ہے، ارکان اسلام. ارکان اسلام میں کیا ہے؟ اول لا الہ الا اللہ. بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کلمہ طیب اول ہے. بلکہ دوم میں واقیم الصلاۃ، اور تیسرے نمبر پہ وایت الزکاۃ، اور چوتھے نمبر پہ والحج، اور 5ویں نمبر پہ وصوم رمضان. یہ جو بنی الاسلام علی خمس، یہ جو بنیاد ہے اسلام کی، اس میں اول جو بنیاد ہے وہ کلمہ ہے. اب کلمے کی تفصیل آپ دیکھو، اس کی تشریح اگر ہم ہلکے سے کریں تو کیا اس کا معنی آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا مطلب یہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. الہ کسے کہتے؟ حاجت روا کو کہتے. اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. یہ کلمہ طیبہ ہو گیا. اب یہاں پہ اعتبار الہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب ہے. اللہ کے کیسے قرآن میں 99 نام ہے، اس کی صفات ہے. تو اول جو صفات ہے اللہ کے، ہمیں رب ہونے پہ ایمان لانا ہے. اب دیکھو، بندہ ایمان لانے سے پہلے اس کے دل میں شرک ہوا، شرک کر رہا ہے. کیا شرک کر رہے؟ ہم کیا شرک کر رہے؟ آج ہم نے بتوں کی عبادت نہیں کر رہے، آج بتوں کو چھوڑ دیا ہم. لیکن جو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اسباب ہمیں پال رہے، یہ بھی دل کا بت ہے. تو یہ دل کے بت کا نکالنے کا نام جو ہے نا کلمہ طیبہ ہے. اور بتانا یہ ضروری ہے. آج جو بندہ فی زمانہ اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، کہ تم آپ اگر اگزامپل کے لیے پوچھ بھی سکتے ہو کیا کہ آپ کو کون پال رہے؟ اگر بچہ ہوگا تو کہے گا کہ ماں باپ پال رہے. اگر کوئی کمانے والا کہے گا کہ میں خود پل رہا ہوں، میں خود کو پال رہا ہوں. اگر وہ شادی شدہ ہوگا، اگر اس کے 4 بچے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں بچوں کو پال رہا ہوں. تو یہ جو کہنا بھی منہ سے شرک ہے، اور دل سے دیکھنا بھی شرک ہے. تو یہ مشرک ہوا. اب یہ مشرک کہاں رہتا ہے؟ جہنم میں رہتا ہے. ہم نے کیا سمجھا ہے؟ ہماری غلط فہمی یہی ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کو پڑھتے، لیکن ہم اللہ کے الہ ہونے پہ، یعنی اللہ حاجت روا ہے بول کے ایمان نہیں لاتے. تو ایمان لانا ضروری ہے ہم کو، یعنی کہ ہمارے دل سے شرک نکلنا ضروری ہے. ہم کو بتانا یہ ضروری ہے. تو آج بھی فی زمانہ اگر کوئی اچھے کاروبار میں ویل سیٹلڈ ہے تو کہہ رہا ہے کہ مجھے کاروبار پال رہا ہے. اور کہ اگر کوئی اچھا بندہ باہر جا کے یا سعودی یا دبئی امریکہ ریٹرن آئے ہوئے، وہ اگر 4 منزل بلڈنگ بن لے، کرائے دے لے، اس کے پیسے سے اس کا گھر چل رہا ہے، اللہ نے اسباب بنائے، لیکن یہ دیکھ رہا ہے کہ بلڈنگ پال رہی ہے، تو یہ بھی شرک کر رہا ہے، یہ بھی مشرک ہے. تو یہ اور جتنے بھی جو ذریعے اور جتنا بھی جو دیکھو آپ دنیا میں فی زمانہ جو بھی وہ کام کر رہا ہے نا، اس سے اگر وہ پل رہا ہے، اگر دیکھ رہا ہے، تو وہ شرک کر رہا ہے. کس کی؟ اللہ کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے 13 سال کلمہ طیبہ کی دعوت دی ہے. یعنی کہ اللہ الہ ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی پالتا ہے، اللہ ہی رب ہے. اس کی تعلیمات امت کو دیے. 13 سال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیا یہ تعلیم. کیا تعلیم دیے؟ یعنی کہ کلمہ طیبہ پہ ہی 13 سال، اس کے بعد نماز ہے. یعنی بتانا مقصود یہ ہے، جب اسلام میں آ جاتے ہیں تو اسلام میں ارکان اسلام میں کلمہ طیب ہے. تو کلمہ طیبہ کو نہیں سمجھ رہے، اور کلمہ طیب میں اور ہم کلمہ پڑھتے. ہم کیا کلمہ پڑھے؟ بچپن میں جب مدرسے کو جاتے ہم، یا پھر کوئی استاد ملتے تو ہم کیا کرتے؟ کلمہ انہوں پڑھاتے، ہم پڑھتے. تو یہ کلمہ ہم بچپن میں تھے نا تو پڑھ لیے. جب ہم بڑے ہو جائے تو اس کو سمجھ کے تو پڑھنا، یعنی کہ سمجھنا چاہیے کہ کلمہ کیا ہے. آج ہم کلمے کی دعوت نہیں دے رہے کوئی، اور بتانا یہی مقصود ہے. اور اسلام میں جو ارکان دیے گئے ہیں اس میں اول جو ہے کلمہ ہے، اور کلمہ ایمانی کلمہ ہے. یعنی کہ کلمہ طیب جو ہے
وہ ایمانی کلمہ ہے، کلمے میں صرف پڑھنا رہتا، اس میں شرط کیا ہے؟ اقرار باللسانی تصدیق بالقلب، یعنی کہ زبان سے اقرار کرنا اللہ الہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم محمد اللہ کے سچے رسول ہے، اس کی گواہی دینا اور دل سے یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ تو اس کے بعد جب بندہ جس کا ایمان درست ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کا ایمان درست ہو جاتا ہے اس کے عمل درست ہو جاتے۔ تو جو بندہ کلمہ طیبہ کو سمجھ گیا ہے، یعنی کہ ایمان لا لے بندہ، پھر اس کے بعد نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہے۔ اور ایک بات، اللہ تعالیٰ مشرک کی نماز قبول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ مشرک کی نماز ہرگز قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل میں شرک رکھ کے کیسا قبول نہیں کرتا۔ تو ایک نفسانی مثال سے، یعنی کہ آج ہمیں بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اگر جو بندہ شرک کرتا ہے، یعنی کہ کاروبار بھی پالتا ہے، نوکری بھی پالتی ہے، بیٹا بھی پالتا ہے، اگر کوئی پینشن آ رہا تو پینشن بھی پالتا ہے، یہ بھی تمام بدھ ہے۔ یہ بدھ رکھ لے کے نماز ہم پڑھ رہے، پھر اللہ پالتا ہے بول کے ہم سورہ فاتحہ میں کہہ رہے، لیکن ہم اللہ کی نظر میں جھوٹے۔ تو اب ہم اگر نماز پڑھ لے کے دعائیں کرے اللہ سے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز قبول ہی نہیں کرتا، کیونکہ یہ بھی شرک ہے۔ تو کیوں اللہ قبول نہیں کرتا؟ اس کی ایک نفسانی مثال سے ہم سمجھیں گے کہ ایک لڑکی ہے، بزرگان دین یہ مثال دیتے ہیں کہ اور مثال اصل نہیں ہوتی، یعنی کہ مثال اصل کو سمجھنے کے لیے دی جاتی ہے۔ تو ایک جو بندہ ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی کا رشتہ ہوا، جب اس کو لے کے آیا گیا ہے گھر کو، تو وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ گھر کے ہر کام کرتی ہے، یعنی کہ بتا رہا ہوں ایمان عمل میں فرق بھی بتا رہا ہوں، اور میاں بیوی میں شرک کیسا ہوتا ہے وہ بھی بتا رہا ہوں، کہ جب بندہ کسی لڑکی کو نکاح کر کے عقد کر کے جب گھر کو لاتا ہے، اگر وہ لڑکی جو ہے سسرال کے ساس کی بات بھی مانتی ہو، اور گھر کے کام کاج بھی کرتے ہو، سسرے کی خدمت بھی کرتے ہو، شوہر کی بھی خدمت کرتی ہو، یعنی کہ اعمال جو کر رہی ہے برابر کر رہی ہے، یعنی کہ جو ٹائم پہ سونا ہے، جو ٹائم پہ اٹھنا ہے، جو ٹائم پہ گھر کے کام ہے، اور جو رشتہ دار آتے ہیں ان کا بھی استقبال کرتی ہے، ان کی بھی عزت کرتی ہے، یعنی کہ عمل اس طرح کر رہی ہے کہ پورے خاندان کا دل جیت رہی ہے۔ لیکن جو ہے جو اس کا شوہر بیوی کی زینت ہے، اور بیوی شوہر کی زینت ہے، یعنی کہ شوہر کا لباس بیوی ہے، بیوی کا لباس جو ہے نا شوہر ہے۔ اب جو بندہ جو شوہر ہے اس کا، لیکن اس کو جماع کے لیے راضی نہیں ہوتی، یعنی جماع کے لیے اس کو راضی نہیں ہوتی ہے، یعنی بتانا، اور جو نکاح ہے، اور نکاح کرنے کے بعد جو ہے نا جو بھی خدمتیں کر رہی ہے، لیکن جو ہے شوہر جب اس کو کہتا ہے کہ اپنے پاس آ، لیکن وہ شوہر سے دور جاتی ہے، یعنی کہ اس کے دل میں کوئی اور ہے۔ اب جو بندہ جو ہے، اب اس کے دل میں اب ہے کون؟ کوئی غیر لڑکا ہے اس کے دل میں، یا اب غور کرے اعمال اس کے دیکھے، سسرے کی خدمت، ساس کی خدمت، گھر کی خدمت، جو رشتہ دار ہے ان کی خدمت۔ اب جب یہ جو شوہر ہے اس کو کیا قبول کرے گا؟ پھر عمل دیکھ رہے ہو، عمل کی مثال اس کے کام کی دی جا رہی ہے، تاکہ تمام کام کر رہی ہے وہ، لیکن جب شوہر کے جو بیوی ہے، شوہر کے بیوی کے دل میں جو ہے شوہر نہیں ہے، کوئی اور غیر مرد ہے، یعنی کہ کوئی غیر سے اس کی محبت ہے، تو یہ جو اپنا جو حقیقی شوہر ہے اس کو چھوڑ رہی ہے، وہ ترک کر رہی ہے، اس کی قریب نہیں آ رہی ہے، تو کیا وہ رکھتا ہے اس کو نکاح سے؟ بلکہ نکاح سے نکال دیتا ہے۔ اور اب اس کے بعد دیکھیے آپ، شادی کا تقاضا کیا ہے نکاح کا؟ کہ شوہر کے دل میں بیوی ہو، اور بیوی کے دل میں شوہر ہو، یعنی کہ وہ دوسرے کسی سے محبت نہ کرے، غیر مرد نہ ہو۔ یہ مثال، نفسانی مثال اولیاء اللہ بزرگان دین دیتے ہیں، تاکہ ہم شرک کیسے ہو ہمیں پتہ یہ چلے۔ تو بتانا کیا چاہ رہے تھے ہم، کہ جو بندہ جو لڑکا ہے وہ گھر کے تمام کام کر رہے، اب مثال کے طور پہ، اب یہاں پہ بتانا بھی یہی ضروری ہے، وہ خدمت میں تو کمال کو پہنچی ہے، خدمت سب کی کرتی ہے، یعنی کہ اس کے اعمال ہے، لیکن اس کا جو ایمان جو ہے شوہر، وہ جو لڑکی کا، وہ شوہر سے محبت نہیں کرتی، کوئی غیر ہے، تو وہ شوہر کیا کرتا ہے؟ اس کو عقد سے، اپنے نکاح سے نکال دیتا ہے۔ اب اگر اب بعد میں وہ کہتا ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، اس رشتے کو میں توڑنا چاہتا ہوں، اور
طلاق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، اور یہ جائز میں سے جو ناقبول اور گوارا نہیں، اللہ کو ناپسندیدہ جو ہے جائز میں بولے تو وہ طلاق ہے۔ تو بتانا ہی کیا ہے یہاں پہ، اب اس کو اس کے ماں باپ کہہ رہے، رشتہ دار کہہ رہے، گھر والے کہہ رہے، کیا کہہ رہے کہ لڑکی ہماری بہو ہماری خدمت کرتی ہے، ہمارے رشتہ داروں کو بھی اچھے سے عزت کرتی ہے، ہر گھر کا چھوٹا بڑا سارا کام نپٹاتی ہے، ہر وہ کام کرتی ہے۔ تو وہ کیا سنے گا؟ گھر والوں کی بات نہیں سنے گا، بس وہ اس کے دل میں دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں میں ہوں نہیں ہوں، یہ تقاضا ہے شوہر کا۔ تو اس کے اعمال کو دیکھا نہیں جاتا بلکہ اس کے دل کو دیکھا جاتا۔ اب یہاں پہ بھی جو بندے اللہ کو پالتا نہیں ہے، ایمان نہیں لاتے، اللہ کو مانتے نہیں ہیں، لیکن نیکیاں جو کر رہے آسمان چھو رہی ہے، لیکن دل میں یہ پال رہا ہے وہ پال رہا ہے، نوکری پال رہی ہے، اسباب پال رہے، دنیا پال رہی ہے، کاروبار پال رہے، ہم یہ کہتے جا رہے لیکن اللہ پال رہا نہیں کہہ رہے، ہم دنیا کو دیکھ رہے اللہ پال رہا ہے، لیکن ہمارے جو اعمال آسمان چھو رہے، تو کیا اللہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے دل میں شرک ہے۔ تو یہ شرک کو نکالنا پڑے گا، یہ مثال دیتے۔ تو یہاں پہ اور وہ بات کیا بولتا ہے شوہر، امی خاموش بیٹھو آپ کو نہیں معلوم، اور رشتہ داروں کو بھی ٹال دیتا ہے، سارے لوگوں کو ٹال دیتا ہے، بس وہ اس کے دل پہ نظر رکھتا ہے اور اس کو نکاح سے نکال دیتا ہے۔ یہ ایک چیز بزرگان دین فرماتے۔ اب اور ایک بات دیکھو، یہ بات بتانا بھی اسی لیے ہے کہ جو بندہ ایمان نہیں لائے عمل کر رہا ہے، وہ مشرک کی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ مشرک کی نماز قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ نفسانی مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ جو بندہ قبول نہ کرے، تقاضا ہے شوہر کا میاں بیوی کا، تو وہ رب العالمین بھی کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ اور بندے کا بھی رشتہ ہے، جو رب ہے وہ رب ہے، اور یہ عبد ہے، بندے اور اللہ کا بھی رشتہ ہے، یہ بھی ایک رشتہ ہے، یہ حقیقی رشتہ ہے، اس میں نفس نہیں ہے اور نفسانی سے پاک ہے۔ ایک مثال یہ ہو گئی، یعنی کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایمان نہ لائے اللہ پر، اللہ پالتا بول کے، پھر عمل ہم کر رہے، کلمہ طیبہ کو چھوڑ دیے، ایمان کیسا رہتا پتہ نہیں ہے، ایمان آتا کیسے پتہ نہیں ہے، لیکن ہم عمل جو کرتے جا رہے تو ہم وہ عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کو الہ نہ مانے، جب تک اللہ کو رب پالتا بول کے نہ مانے اور دل سے تصدیق نہ کرے، ہمارے اعمال سارے غارت ہو جاتے۔ ایک چیز اور دوسری مثال یہی دیکھیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، اب جو گھر میں کیا ہے، ساس کا کام، عمل دیکھیے، عمل میں زیادتی کمی ہوتی رہتی ہے، ساس کی بات کبھی سنتی ہے کبھی نہیں سنتی ہے، اور گھر والوں کے بات کبھی سنتے نہیں سنتی ہے لڑکی، اور رشتہ داروں کی بھی کبھی عزت کرتی ہے نہیں کرتی ہے، حالانکہ کرنا چاہیے، لیکن شوہر کو اتنا چاہتی ہے کہ شوہر کے سوا کسی غیر کو چاہتی نہیں ہے۔ اب سارے گھر والے کہہ رہے اور سارے رشتہ دار کہہ رہے، یار ہماری عزت نہیں کرتی، یار ہمارا کام نہیں کرتی، یار کاج نہیں کرتی، ہم چل تجھے دوسری بہو لاتے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں کریں گے دوسری بہو، ایک بار کر لیے بس کر لیے، پھر دوسری شادی ہم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اس کے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں کوئی غیر مرد نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی غیر کو چاہنے والی نہیں ہے، وہ عمل میں زیادتی کمی ہے، تھوڑی بہت کمی پیشی ہے عمل میں، لیکن دل میں وہ شوہر ہی ہے اس کا، تو وہ شوہر اس کو نہیں چھوڑتا۔ پہلی مثال وہ دی گئی ہے جو لڑکی سارے گھر کے کام کر رہی ہے، عمل تو پورا کر رہی ہے، ہر ایک کی خدمت کر رہی ہے، لیکن دل میں کسی غیر ہے اس کے، تو اس کو نکاح سے نکال دیا گیا۔ اور دوسرا کیس یہ ہے، دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ لڑکی گھر کے کام کاج میں تھوڑی سی سستی کرتی ہے، عائدی کام نہیں کرتی ہے، لیکن شوہر سے ہی محبت کرتی ہے، شوہر کا ہی کہنا مانتی ہے، شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، تو وہ شوہر جو ہے اس لڑکی کو، اپنی بیوی کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو یہاں پہ بھی بتانا یہ ضروری ہے، جو ایمان اللہ پر نہ لائے پھر ہم عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور جو بندے کا ایمان ہو، عمل میں کم زیادتی ہو، تھوڑے بہت عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن اس کا ایمان ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو لے کے چلتا ہے، یعنی کہ اللہ اپنی پناہ میں رکھتا ہے، اللہ اس کو اپنی نصرت دیتا ہے، کیونکہ بندہ ایمان جب لا لے تو آج عمل نہیں کرا تو کل کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ مثال تو ختم ہو گئی ہے، اب یہاں پہ یہ ہم غور کریں کہ پھر ایمان کیسے کہتے ہیں۔ ایمان کا جو تعلق ہے وہ قلب سے، اسلام کا جو تعلق تھا وہ جسم اعضاء زوارات سے تھے، یعنی کہ باڈی پارٹ سے، نماز ہم پڑھ رہے تو جھک رہے، سجدہ کر رہے، اٹھ رہے ہم، اور جو ہے سلام پھیر رہے، تو یہ جو باڈی کی ایکسرسائز جو ہے وہ نماز ہے، یعنی کہ جو نماز ہے
اسلام کا تعلق جو ہے نا ہمارے جسم سے، یعنی کہ ارکان کا تعلق جو ہم عمل کر رہے وہ جسم سے کر رہے جو، اور پھر ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ وہ قلب سے. اور ایمان کہاں رہتا ہے؟ وہ قلب میں رہتا ہے. ایمان کیسے آتا ہے؟ قلب میں آتا ہے. اور ایمان کہاں سے جاتا ہے؟ قلب سے جاتا ہے. ایمان پھر کب آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی نہیں اللہ کے سوا پالنے والا، صرف اللہ ہی پالنے والا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. جب یہ بندہ زبان سے کہہ دے اور دل سے مان لے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ایمان والا بن جاتا ہے. تو اور ایک بات یہ بتا دوں میں، اور اللہ کے پاس ایمان مقدم ہے، اور اللہ پرائیورٹی جو دیا ہے، پریفرنس جو دیا ہے، پہلے ایمان کو دیا ہے، ایمان لانے کو دیا ہے، اور اس کے بعد عمل ہے. عمل مؤخر ہے، یعنی کہ سیکنڈری ہے. پرائمری جو ہے ایمان ہے، سیکنڈری جو ہے عمل ہے. اور عمل کا تعلق جسم سے اور ایمان کا تعلق قلب سے، اور ایمان قلب میں رہتا ہے اور ایمان قلب میں جاتا ہے. اور ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ اللہ والوں کی صحبت میں اگر آپ بیٹھے تو کبھی بھی اللہ والے لا الہ الا اللہ پڑھتے، ہمیشہ کلمہ پڑھتے. کیوں پڑھتے؟ اگر کوئی بندہ دوران گفتگو میں یہ پال رہا ہے، یا دکان پال رہی ہے، یا بچے پال رہے، جیسا اگر کوئی زبان سے بھی نکال دے تو بزرگان دین جو ہے پہلے ہی کلمہ پڑھتے، کہ پہلے ہی اس بات کو انکار کرتے ہیں کہ یہ تو نہیں پال رہا، نہ بچے پال رہے، نہ کاروبار پال رہا تو صرف اللہ پال رہا. اللہ پالنا، اس کی دلیل، اس کی تصدیق کے لیے بزرگان دین جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کلمہ طیبہ کو دہراتے ہیں، وہ تاکہ وہ اپنے ایمان کی اصلاح کر سکے. اور ایک بات بتا دوں، اور ایمان کی حفاظت 24 گھنٹے کرنا ہے ہم کو، کیونکہ ہمیشہ آن لائن رہتا ہے شیطان، ہمیشہ آن لائن رہتا ہے. اور شیطان جو ہے وہ 24/7 یعنی کہ 24 گھنٹے ایمان کو چرانے کی کوشش میں، اور جو ہے ایمان کو وہ لے لیتا ہے. پل بھر میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ایمان لیتا ہے. کیسا ایمان لیتا ہے بولتا ہوں میں. اگر کوئی کہہ دے کہ دکان پال رہی، ایمان چلے گیا. اگر کوئی کہہ دے کہ نوکری پال رہی، ایمان چلے گیا. اگر کوئی کہہ رہے کہ بچے پال رہے، ایمان چلے گا. اگر کوئی کہہ رہے کہ میرا آٹو پال رہا ہے، ایمان چلے گا. اگر کوئی ٹرانسپورٹ کا بزنس ٹرک لے کے کہہ رہا ہے کہ میرے گاڑیاں پال رہے تو ایمان چلے گا. دیکھیں لفظوں میں، خالی لفظوں میں کہنا ہوتا ہے، ایمان شیطان نکال لیتا ہے. آج ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ایمان کسے کہتے، ایمان آتا کیسے پتہ نہیں ہے، اور ایمان جاتا کیسے پتہ نہیں ہے. آج دنیا بھر میں اصلاح معاشرہ، یعنی کہ معاشرے کی اصلاح، اور اصلاح اعمال کی اصلاح، لیکن اصلاح ایمان جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. یعنی کہ ایمان کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے. ہر جگہ جو اصلاح ہو رہی ہے تو بس اعمال کی اصلاح ہو رہی ہے. اور اللہ کے پاس اعمال جو سیکنڈری ہے، ایمان مقدم ہے. جیسے کہ ارکان اسلام میں کلمہ طیبہ پرائمری ہے، پہلا ہے، تو کلمہ ایمان ہے. اور ایمان اور خبر میں بتا دینا ضروری ہے، خبر میں جو 3 سوال ہے، اور خبر میں سوال عمل کے نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد عمل کا ثواب ہوگا، مرنے کے بعد نماز کا سوال ہوگا، مرنے کے بعد نماز کا سوال ہوگا. لیکن نماز کا سوال جو ہے قیامت کے 5 سوال ہیں. یعنی کہ وہ نماز پڑھا نہیں پڑھا، عمر کہاں گزارا، مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کرا، جوانی کہاں لگایا، یہ قیامت کے سوال ہے. یہ جو ایمان جیسا خبر میں کامیاب ہوگا تو بعد کے سوال میں جواب دینا ہے. پہلے خبر کے جو 3 سوال ہے اس میں عمل نہیں پوچھا جا رہا، اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے، اس میں روزے کا، حج کا ذکر نہیں ہے. آج دنیا میں حج پہ حج، حج پہ حج، نماز پہ نماز. فلاں مجھے نمازی کہے، فلاں مجھے روزدار کہے، فلاں میں حاجی کہے. نام ہمارا پہلے حاجی لو، اس کے بعد عبد الغفار بولو. نام پہلے ہمارا حاجی لو، اس کے بعد ہمیں رحیم بولو. تو اس طرح آج ہمارا جو کرائٹیریا بن گیا ہے نا، جو ہمارا سینس آف ہیومر جو بن گیا ہے کہ ہم عوامی ہونا چاہتے، شخصیت بننا چاہتے، لیکن وہاں خبر میں ایمان کے سوالات ہیں، بلکہ عمل کا سوال نہیں ہے، بس ایمان کے سوالات. کیا ایمان کا سوال ہے؟ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے. یعنی کہ دیکھیں پھر سوال وہی ہے، ایمان کا سوال، یعنی کہ تیرا رب کون ہے، تیرا پالنے والا کون ہے. ہم دنیا میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا پالنے والا ہے، ہم زبان سے تو کہہ رہے صحیح ہے، پھر دل سے نہیں دیکھ رہے. ساری دنیا بول رہی ہے کہ تم مسلمان ہے، اللہ بول رہا ہے کہ مشرک ہے، تو ہمیں اللہ کی بات کو ماننا ہے، بے شک وہ مشرک ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ مشرک ہے، لیکن اللہ بول رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو ہمیں مسلمان اللہ کی بات کو ماننا پڑے گا. تو بتانا یہ ضروری ہے. تو ایمان آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کو پڑھ کے دل کو تصدیق کرنے سے ایمان آتا ہے. اور اگر کوئی کفر یا کلمات سے بھی ایمان چلے جاتا ہے، یا پھر بصیرت کی جو خلق کی نظر سے بھی کوئی شے کو دیکھ کے بھی کہہ دے کہ یہ پال رہا، دل سے بھی سوچ لے، خالی تصور بھی کر لے تو بھی
وہ مشرک بن جاتا ہے. تو یہ ایمان اتنا نازک اتنا باریک ہے, اس کو اتنا ہلکا لیا جا رہا ہے دنیا میں. بس عمل کرو, نماز پڑھو, سارے لوگ نماز پڑھو. اور ایک بات, ایمان کی حفاظت کے لیے نماز ہے, اور جو بندہ ایمان والا ہے وہ نماز ہمیشہ پڑھے گا. اور نماز پڑھنا ہی ضروری ہے, افضل ہے, کیونکہ وہ اللہ کی اصل ہے. اللہ اپنا حکم دیا, اللہ کی وہ مرضی ہے کہ بندہ نماز پڑھو. تو ہم گزشتہ آگے نماز کا ذکر ہوگا نماز کے بارے میں. تو آج ہماری جو بات ہو رہی ہے وہ ایمان کی ہو رہی. تو یہی ہے کہ ایمان جو ہے بندے کا جب آ جائے, اللہ ہی پالتا ہے, تو وہ زندگی ویسی گزارے, وہ اللہ کو ہی دیکھے کہ اللہ ہی پال رہا ہے. ایک چیز. اور جب بندہ جو ہے اس کے دل میں ہوتا ہے ایمان, آتا بھی ہے ایمان, جاتا بھی ہے. ابھی ہم سیکھے کہ کیسا آتا ہے اور ہمیں کیسا, اور یہ ہمیں کیا ہے, آج تشریح نہیں دی جا رہی ہے, آج اس کی فکر نہیں دی جا رہی ہے. کس کی؟ ایمان کی, بس عمل کی دی جا رہی ہے. آج کیا ہو گیا ہے, سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ, اور جتنے بھی فیس بک سوشل میڈیا کے پیجز ہے, اس پہ اپنی اپنی مرضی سے دین کو لے رہے. یعنی کہ یہ کام, جنت کیسے ملتی ہے, تو جنت کے ورد پڑھ لینا, یا پھر یہ لیا جاتا ہے کہ فلاں میرا درد کیسا دور ہو جائے. بے شک اس کو عمل کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دعائیں بتائیں قرآن اور حدیث سے, لیکن پہلے ایمان بن جائے, ایمان والے کی دعا قبول ہوتی ہے. اور ایک بات, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا حدیث پاک میں فرمائی کہ جنت میں داخل ایمان والا ہوگا. داخل کون ہوگا جنت میں؟ ایمان والا ہوگا. آج ہم دنیا میں کیا کہہ رہے, ساری دنیا پال رہی کہہ رہے, اسباب پال رہے کہہ رہے. تو ہم مشرک, جب یہاں بندہ اگر کہہ دے اور دل سے دیکھ لے کہ یہ نوکری ہمیں پال رہی ہے, تو وہ مشرک ہے اللہ کی اور رسول اللہ کی نظر میں. تو وہ بندہ کیسے جنت میں جائے گا؟ وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو جنت پانے کے لیے ایمان والا بننا چاہیے ہمیں, بلکہ یہ نہیں کہ جنت کے لیے جنت میں ہمیں محلات ہو, جنت میں ہمیں عیش و آرام ہو. جب مومن جب بندہ بن جاتا ہے تو جنت اس کی خود بن جاتی ہے. تو مومن بننا شرط ہے, ایمان والا بننا شرط ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیسا فرماتا ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. تو اللہ نے مخاطب کیا ہے, ایمان والوں کو الگ کیا ہے, لوگوں کو الگ کیا ہے. تو ایمان والوں کو اللہ حکم دے رہا ہے نماز کا. تو ایمان لا لیا ہے تو پھر نماز پڑھ. تو ایمان نہیں لا کے آج ساری دنیا ہر ذرے ذرے پہ ایمان لائی ہوئی, ہر ذرہ ذرہ پالتا بول کے یقین کر رہی ہے, اور پھر اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ, ہم نماز میں اللہ تو ہی پالتا ہے, تو ہی ہمارا رب ہے. یہ تو جھوٹ ہے, اللہ کے نظر میں جھوٹ ہے, مشرک ہے, اور مشرک اور دائماً جہنم میں. اور ایک بات, عمل کا فاسق ایک ہوتا ہے, ایمان کا فاسق ایک ہوتا ہے. یعنی کہ جس کا ایمان نہیں ہے وہ دائماً جہنم میں جاتا ہے. اگر جس کا ایمان ہے, عمل تھوڑے بہت کرتا ہے, نہیں کرتا ہے, وہ عارضی جہنم میں رہتا ہے. جب تک اس کے گناہ ختم ہو جائے تو پھر وہ جنت میں جاتا ہے. جس کا ایمان ہی نہیں ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہتا ہے. تو اور ایک بات یہاں پہ یہی بتانا ہے کہ جو بندہ ایمان جب لا لیتا ہے اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے, عمل نہ کرنے پر اس کو اللہ دنیا میں بھی سزا چاہے دے یا پھر معاف کر دے, یا پھر آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دینے کے بعد بھی اس کو جنت راسد کر دیتا ہے, تاکہ وہ ایمان والا ہے. اور جو بندے کا ایمان ہی نہیں ہے, عمل تو آسمان جیسے کر رہا ہے, تو پھر وہ دائماً اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو یہاں ضروری ہے جاننا یہ ہے. اور ایک بات, عمل اور ایمان کی بات اگر آ جائے تو جو ہے نا, ایمان والا جب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دے, تو معاف کر دے کہ جنت بھی نصیب کر دے گا. یا پھر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی سفارش ہوں گی. کیسے ہوں گی؟ کہ حدیث ہے کہ تمام امتیوں کے نبیاں کہیں گے کہ ادھر جاؤ, کدھر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے پاس جاؤ. تو پتہ کیا چلا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے شفیق ہے کہ بندوں کو اللہ سے عاجزی کریں گے کہ اے امتی, میرا بندہ ہے, اللہ اس کو معاف کر دے. تو جب اگر ایمان ہوگا تو پھر اللہ اس کو معاف کرے گا, نہیں تو نہیں کرے گا. کیونکہ اس سے پہلے کہ مثال آئی, گھر والے بول رہے کہ لڑکی کو مت چھوڑ کیونکہ اچھا کام کرتی ہے, عمل پورا کرتی ہے, لیکن وہ اس کے دل میں کوئی غیر ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے. اور ایک بھی مثال دیکھیے کہ کام کاج کچھ نہیں کرتی, تھوڑا بہت کرتی ہے, لیکن دل میں شوہر کوئی رکھتی ہے تو شوہر نہیں چھوڑتا. تو یہ رشتے میں بھی اللہ تعالیٰ عمل میں کم زیادتی ہوتی ہے, لیکن جب بندے کا مکمل ایمان ہوتا ہے کہ اللہ ہی اس کا پالنے والا ہے, اللہ ہی حاجت روا, اللہ ہی اس کا رب ہے, تو بندے کو کیا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اگر عمل میں زیادتی کمی ہوگی تو معاف کر کے رکھتا ہے اور جنت بھی داخل کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل نہ کرے, عمل کرنا ہی کرنا اللہ کا حکم ہے, ورنہ دنیا اور آخرت میں بھی عمل نہ کرنے پر سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے.
آج دنیا میں سارے لوگ عمل کے پیچھے جا رہے، یعنی کہ یہ عمل وہاں سے اٹھا رہے، یہ عمل وہاں سے لے رہے، یہ عمل ایسا کرنا، ادھر سرچ کر کے معلوم کر رہے، ادھر سرچ کر کے معلوم کر رہے، بلکہ یہ معلوم نہیں کر رہے کہ ایمان کس پہ لانا ہے، اور ایمان لائے تو اس کی حفاظت کیسی کرنا ہے، اور حفاظت کب تک کرنا ہے؟ خبر تک کرنا ہے، خبر کے بعد پھر وہی ایمانی سوالات کے پھر جوابات دینا ہے۔ یہ خبر کی تیاری نہیں ہے، بس عمل کی تیاری ہے، اور عمل آخرت میں ہوں گے، اور قیامت کے دن پوچھیں گے اللہ اول تو رب کون ہے، تیرا پالنے والا کون ہے؟ تو یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ اللہ ہمارا رب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی رب ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ اس پہ ہمارا ایمان لانا ہے، کیونکہ تو پھر یہ ایمان کہاں سے نصیب ہوگا ہمیں؟ پھر ایمان کیسے، کہاں ملے گا ہمیں ایمان؟ ہو ایمان بھی ملے گا، کیسے ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ملے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیضان لیے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صحبت میں ملے گا، آپ سے جو فیضان تابعین لیے ہیں آپ سے ملے گا، آپ سے بزرگان دین، حتیٰ کہ جتنے بزرگان دین اولیاء اللہ ہے آپ سے ایمان ملے گا۔ اور ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو ایمان والا ہے اس کی صحبت میں بیٹھنے سے ایمان ملے گا۔ یعنی جو دیکھیے آپ، اگر گائے کے دکان کے پاس گئے، ہم بیف شاپ پہ گئے، اگر اس کو سونا دے بولے تو وہ ایک تھپڑ مارے گا، وہ بولے گا جا سونے کی دکان میں۔ اگر ہم کسی ٹیلر کی دکان میں جا کے کہے کہ مچھی دے، میرے کو مچھی خریدنا ہے، مچھلی، تو وہ ایک تھپڑ مارے گا، وہ بولے گا کہ مچھلی کے بازار میں جا۔ یعنی اگر کوئی شخص کفل کی دکان میں جا کے ترکاری اگر میرے کو ہونا ہے بولے تو وہ بھی تھپڑ مار کے بولے گا جا کے ترکاری کی دکان میں سے ترکاری لے۔ تو یہاں بتانا یہ ہے جو چیز جہاں ملنی ہوتی ہے نا وہاں پہ ملتی ہے۔ تو آج ہمیں جو ہے ایمان کو لینا ہے۔ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ ایمان کہاں سے آتا ہے؟ اور ایمان والے سے ایمان آتا ہے، اولیاء اللہ سے ایمان آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان آتا ہے، اور آپ کے فیضان سے ہی تمام جو انبیاء علیہ السلام اور تمام جو اولیاء اللہ کو ملا ہے، ایمان نصیب ہوا ہے، ان سے ہی ہمیں ایمان آتا ہے۔ تو ان کی صحبت میں ہمیں جانا ہوگا، یعنی کہ ان کے ساتھ ہمیں ہو جانا ہوگا۔ تو اب ہمیں بھی ان کی تعلیمات سے اور وہ ذکر و اذکار سے اور جتنے بھی دلائل اور حدیث اور قرآن سے بھی ہمیں کیا ہے، وہ ہمارے دلوں کو پاک کر کے ہمارے دل میں ایمان کو داخل کرتے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو ہمیں کیا پتا چلا ہے کہ ایمان داخل ہونے والا ہی مومن ہوتا ہے۔ تو ایمان داخل ہونا مکرم ہے اور مکرم ہے، ایمان داخل ہونا مقدم ہے۔ ایمان نہ آنے پر، عمل کرنے پر وہ فائدہ نہیں ہے، وہ فائدہ نہیں دے گی۔ اور ایک بات بتا دوں یہ آپ کو کہ جو ایمان کا چور ہوتا ہے نا وہ کون ہوتا ہے؟ ایمان کا چور دراصل شیطان ہوتا ہے، اور عمل کا جو چور ہے وہ نفس ہے۔ یعنی کہ دیکھو آپ، جب نماز پڑھنا دل نہ کرے، وہ نفس کہتا ہے تو ہم نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، بلکہ جو ہے نا، اور شیطان ہی عمل کراتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتا ہے، کیونکہ وہ مردود کیسے ہو گیا؟ شیطان کی تعریف میں وہ عابد بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ عرفان بھی ہے، یعنی کہ عبادات گزار بھی ہے، وہ اللہ کی پہچان رکھنے والا بھی ہے، اور جو ہے نا معلم الملائکہ ہے، وہ خود عمل کر کے غارت واسو ہے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے، عمل سے شیطان نہیں روکتا، عمل سے روکنے والا نفس ہے، بلکہ شیطان کس سے روکتا ہے؟ ایمان سے روکتا، ایمان سے اس کو چرا لیتا۔ جب ایمان نکل گیا، بے ایمان مر گیا تو مراد کو نہ پہنچا، بے مراد گیا۔ تو ضروری جاننا ہے کہ ایمان کا چور جو ہے وہ شیطان ہے، عمل کا جو چور ہے وہ نفس ہے۔ اب ہم غور یہ کر لیں کہ اگر ہمیں کون سا بھی اگر اچھا عمل نہیں کرنے دے رہا ہے، وہ نفس نہیں دے رہا ہے، وہ ہمارا نفس ہے، اس کو تزکیہ نفس کرنا پڑتا، پھر بعد میں جا کے عمل کر سکتے۔ ایک چیز، اگر جو بندہ دل سے دیکھ رہا ہوتا ہے یا دنیا سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نہیں پال رہا، یا پھر دوسرے غیر کفریہ کلمات کہتا ہو، پھر اس کو دیکھتا ہو، تصدیق کرتا ہو، بے ایمانہ ایمان لاتا ہو، تو وہ شرک کر رہا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ شیطان اس کا ایمان کو نکالتا ہے، اور شیطان نکالتا ہے ایمان کو۔ اور ایک بات، شیطان کا ایک ہی کام ہے، کیا کام ہے؟ اس کا ایمان چرانا۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب بندہ خبر کے 3 سوالات کو ٹھیک سے نہ دے، یعنی کہ ٹھیک سے جواب نہیں دے، ناکام ہو جائے، تو وہ خوش ہو کے جاتا ہے خبر سے۔ ہاں،
یعنی کہ وہ مراد کو پہنچ گیا، میں تو قابل ہو گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں کیونکہ اس کو میں بے ایمان مارا ہوں، اس طرح وہ خوشحال ہو کے خوش ہو کے جاتا ہے۔ اور جو بندہ خبر کے صحیح 3 سوالات کا جواب دے دے مکمل، تو اللہ آتا اور وہ اتنا اپنے اوپر مٹھی اٹھاتا ہے، اپنے اوپر ڈالتا ہے، روتا ہے، آوازیں کر کے گڑ گڑاتے ہوئے جاتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا ہوں، میں بے مراد ہو گیا ہوں، میرا مقصد ہی خراب ہو گیا ہے۔ تو بندے کو ایمان چرانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ آج کی ہماری ٹاپک جو ہے نا ایمان پہ چل رہی ہے، ایمان آتا کیسے چل رہی ہے، ایمان جاتا کیسے چل رہی ہے، اور ایمان کا چور شیطان وہ چل رہی ہے، اور عمل کا چور نفس وہ چل رہی ہے، اور ایمان میں شرک کیسے ہو، ایمان آگے بعد جو ہے نا پھر اگر شرک کرا تو مشرک ہوتا ہے، پھر شرک کرنے کے بعد اپنے آپ کو تصدیق کرتا ہے تو پھر وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ یہ ایمان پر آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ اہم ہے اور یہ ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ پہلے جو دعوت دیے، گھر میں دعوت دیے، کیا دعوت دیے؟ کلمہ طیبہ کی دعوت دیے، ایمان کو داخل کی، یعنی کہ اللہ کی کلام کو پیش کرے، اور کہیں دوسری جگہ نہیں دیے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ ضروری کہ پہلے ہمارے گھر میں بولنا ہے، ہمارے والدین کو بولنا ہے، ہمارے بھائی لوگ کو بولنا ہے، ہمارے رشتہ دار احباب کو بولنا ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے الہ ہونے پہ ایمان لاؤ۔ پہلے ہم اپنے گھر کو دعوت دینا، یہ بات جو ہو رہی ہے اہم ہو رہی ہے، یہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، یہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، یہ مقدم بات ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس کو ایمان اس پہ لانا، اللہ پہ کلمہ طیبہ پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو بندگان نے گزا کیا عرض کر رہا تھا کہ ایمان کا چور جو ہے نا وہ شیطان ہے، وہ ایسے ہی چراتا ہے۔ کیوں شیطان ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے اعمال دنیا کے کر کے بھی کیا ہے، اس کو جہنم میں ڈال سکتا ہوں، اس کے پاس ٹرک ہے۔ کیونکہ دیکھو، جوتا چوری کرنے والا جو ہے نا بینک کو چوری نہیں کر سکتا، بینک جو رابری ہوتی ہے نا اس کے حساب سے اس کا عقل بھی اتنا چلنا ہوتا ہے، یعنی کہ بھٹے چوری کرنے والا یا چپل چوری کرنے والا، یہ چھوٹی موٹی چوری کرنے والا بڑے بڑے بینک کو نہیں لوٹ سکتا ہے، یعنی کہ اس کی اتنی طاقت ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، تو وہ چیز کو وہ لوٹتا ہے، وہ تو وہ بڑے پہ ہی ہاتھ مارتا ہے جیسا چالاک ہو۔ تو شیطان جو ہے نا ایمان کو چراتا ہے، بس ایمان اس کو لے لینا ہوتا ہے، اس کا کام ایک ہی ہے، کیا بول کے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ، لغوی انہوں اجمعین، کہ ساروں کو بھٹکاؤں گا اللہ بلاؤ۔ تو اس کا کام بھٹکانا ایک ہی، یعنی کہ ایمان سے گمراہ کر دینا ہے، بے ایمان کر کے موت دینا، بے ایمان کر دینا اس کا کام ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہ بتاتے یہ کہ ایمان کو لانے کے بعد پھر اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کمزور ایمان ہے کہتے ہیں، کم ایمان ہے کہتے ہیں، یہ بات حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ کیسے پتہ کرے؟ کہ اگر کوئی لڑکے کی شادی میں اگر اچھی بائک دے، یا کوئی بندہ اپنے پیسوں سے کوئی اچھی سی بائک خریدے یا کوئی اچھی کار خریدے، اگر جب کار لا لے تو پھر اس کی حفاظت کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ کیسے حفاظت کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے کہ اس کو پانی سے پوچھتا ہے، یا سروسنگ کرتا ہے، یا پھر ڈیلی کا ڈیلی اس کو نہ دھوتا ہے، صفائی کرتا ہے کپڑے سے، تو اس کا کام بھی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو چیز کو لایا ہے نا اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ تو اب ہمیں ایمان جب آتا ہے، جب ایمان ہم لائے ہیں، تو پھر اس کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے۔ جب ایمان کی حفاظت اب کرنی ہوتی ہے بندے کو، تو پھر ایمان بھی اس کا تازہ رہتا ہے، ایمان بھی وہ رہتا ہے۔ کیسے؟ یہ مثال سے بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ صحابہ کو یا قتال، یعنی کہ آؤ، کہ کیا فرماتے؟ اپنے اپنے ایمان کی تجدید کرو، یعنی کہ حدیث بھی ہے کہ صحابہ کو کہتے کہ اپنے ایمان کی تصدیق کرو۔ پھر کیسا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا بقولی لا الہ الا اللہ، کہ کلمہ طیبہ سے اپنے ایمان کی تصدیق کرو۔ یہ قرآن سے دلیل ہے، یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی تجدید بھی ہوتی ہے تو لا الہ الا اللہ سے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایمانی کلمہ ہے۔ تو آج ہمیں یہی غور کرنا ہے کہ جب جو چیز ہم کو لائے ہیں تو اس کی پھر حفاظت بھی کرنی ہے۔ حفاظت 24/7 کرنا ہے، 24 گھنٹے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور ہمیشہ اپنے دل پر نظر رکھنی ہوتی ہے، اور ہمیشہ دل کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر دل کہہ رہا ہے کہ یہ اس سے پل رہے، اس سے پل رہے، تو فوراً پھر کلمہ پڑھ کے اپنے دل کو پاک بھی کرنا ہے، زبان سے بھی پھر اقرار کرنے سے پھر مومن بنتے، یعنی کہ ایمان آتا بھی ہے، ایمان جاتا بھی ہے۔ تو دائماً ایمان والے بننا ہوگا، اور انشاءاللہ ایمان والے سے مراد پھر آگے چل کے اس پہ تفصیلات سے بات ہوگی، 1 گھنٹے میں پوری ایمان کی بات نہیں ہوگی،
یہ تو انشاءاللہ پارٹ بنا دیا جائے گا، پھر اس پہ اور بھی سے طویل پارٹس آئیں گے، اس کے اور بھی دیگر آئیں گے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان آتا کیسے، جاتا کیسے، قرآن سے، حدیث سے، دلائل سے جانیں گے، سیکھیں گے، اپنی ایمان کی تصدیق کریں گے۔ اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، کاموں کے حد عمل میں اخلاص عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا شاملہ عاملہ عنایت فرمائے اور اس کو قبول فرمائے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔